السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اہل شام کے لیے خطبہ ہے۔ کنز جلد 8 صفحہ 207 پر بہقی شریف اور ابن عساکر کے حوالے سے منقول ہے۔ حضرت صاحب بن مہجان رحمۃ اللہ علیہ اہل شام میں سے ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کا زمانہ بھی پایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لائے تو انہوں نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی اور خوب واضح و نصیحت فرمائی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرمایا۔ پھر فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا جیسے میں آپ لوگوں سے کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہوں۔ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من جملہ اور باتوں کے ہمیں اس بیان میں اللہ تعالی جل شانہ سے ڈرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا اور آپس میں صلح صفائی سے رہنے کا حکم فرمایا اور فرمایا تم لوگ جماعت سے چمٹے رہو اور امیر کی سننے اور ماننے کو لازم پکڑے رکھو، کیونکہ اللہ رب العزت کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ اکیلے آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور دو آدمیوں سے شیطان بہت دور رہتا ہے۔ جسے اپنی برائی سے رنج ہو اور اپنی نیکی سے خوشی ہو، یہ اس کے مسلمان اور مومن ہونے کی نشانی ہے، اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ اسے اپنی برائی سے کوئی رنج نہیں ہوتا اور نیکی سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اگر وہ کوئی خیر کا کام کر لے تو اسے اس عمل پر اللہ رب العزت سے کسی ثواب کی امید نہیں ہوتی، اور اگر کوئی برا کام کر لے تو اسے اس عمل پر اللہ رب العزت کی طرف سے کسی سزا کا ڈر نہیں ہوتا۔ لہذا دنیا کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے تم سب کی روزی کا ذمہ لے رکھا ہے۔ ہر انسان نے جو عمل کرنا ہے اس کا وہ عمل ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ نیک اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس عمل کو چاہیں مٹا دیں اور جس عمل کو چاہیں باقی رکھیں اس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ ایماندار ہونے کی کیسی زبردست نشانی بتا دی کہ اگر نیکی کر کے خوشی ہو یا کوئی برائی ہو جائے تو اس سے دل کو صدمہ اور تکلیف پہنچے تو سمجھیں کہ ایمان موجود ہے، اور اگر نیکی کر کے کوئی خوشی نہ ہو اور برائی کر کے کوئی رنج اور صدمہ نہ ہو تو سمجھ لو کہ ایمان اپنی آخری حد تک گر چکا ہے، ایمان کا کوئی درجہ باقی نہیں۔ گزارش ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور انہیں بھی نیکی کے اعمال پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں، نیکی کے لیے دوسروں کو تیار کرنے والا بنائیں، برائی سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنائیں۔ اسی طرح ہی ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کے درجہ کو بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے ایمان کے درجے کو بہت بڑھا دیں، اور سارے کے سارے مسلمانوں کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں اور ایک دوسرے کو ایمان کی باتوں پر ابھارنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔